شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خاص اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ جب یسوع نے کسی مذہب کی تبلیغ نہیں کی، درس نہیں دیا، تو پھر کرسچن، مسیحی، عیسائی اور لوسیفیرین یہ نام کیوں دیے گئے جو یسوع کے پیروکار تھے ان کو؟ بہت لوگوں نے میرے ساتھ بات کی، سوال کیے، ٹیلی فون کیے اور اس بات پر بحث بھی ہوئی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بہت جلدی جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے، کیونکہ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرے لوگ بھی ہونے چاہیے، اور جو تالیاں بجانے والے ہیں اور ہیلیلویا کہنے والے ہیں ان کی عقل سے، سمجھ سے یہ باتیں بعید ہیں، یہ ان کے ادراک سے باہر ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو نام نہاد پادری ہیں، دو باتیں کرتے ہیں تو ساتھ کہہ دیتے ہیں ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ کوئی مذاق ہے یہ چیز؟ یہ کوئی ایک جوک ہے؟ یہ کوئی ہوٹنگ ہے جو آپ کر رہے ہو؟ اس لیے یہ مسیحت کوئی مذاق نہیں ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بات کی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے جس بات کی وہ تبلیغ کر رہا تھا، جس بات کو وہ لوگوں کے لیے آسان کر رہا تھا، وہی بات اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کیا کرو، اے ہمارے باپ۔ کیونکہ جب کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو پتا نہیں ہوتا کہ وہ چاچو کے ہاتھ میں ہے یا دادا کے ہاتھ میں ہے یا ماموں کے یا پھپھو کے یا ماسی کے یا کس کے ہاتھ ہے یا نوکر کے، لیکن جب اس کو سینس آ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو ادراک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس ہی رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ نہیں کہتا۔ اگر کوئی زبردستی اس کو بٹھا بھی لے اپنے پاس، وہ روتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف بھاگتا ہے اور اس کی ٹانگوں کو چمٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی ملک میں اگر ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کا دم گھٹتا ہے، اگر وہ کسی غیر خدا کے ماننے والے کی تابعداری میں کام کر رہا ہے تو وہاں پر وہ صرف ایک دیوانے کی طرح خاموشی کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، وہ اپنے مذہب کا یا اپنے ایمان کا یا اپنے عقیدے کا اقرار نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ کیونکہ مسیحی جو ہیں، جو مسیح کے ماننے والے ہیں، ان کو کیوں مسیحی کہا گیا؟ انطاکیہ میں جب وہاں پر یسوع کے شاگرد تھے اور جو یسوع کی جماعت کے لوگ تھے، اس کے ماننے والے تھے، اس کی بات کو سننے والے تھے، وہ آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے تھے،
وہ کسی کا حق نہیں مارتے تھے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جب ان کا یہ طور طریقہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو مسیح کے ماننے والے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بات شروع ہوگی، یہ تو مسیح ہیں، اور کئیوں نے ان کو کہا یہ تو یسوع کے ماننے والے ہیں۔ کئیوں نے جب بڑی عقل اور سمجھ کی باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدھو سے لوگ تھے، یہ اجاڑ لوگ تھے، جٹ لوگ تھے، تو بھیڑ بکریاں چارنے والے، تو ان میں عقل دانائی سمجھ کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ یسوع کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ یسوع سے لفظ ایسو نکلا ہے، فرینچ لفظ، اور اسی ایسو سے یسوع نکلا ہے، اور اسی یسوع سے ایسو سے عیسیٰ نکل آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پادری صاحبان کسی نام کو کھینچ کے کوئی عربی میں لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے، وہ فلاں عیسیٰ۔ جب وہ عیسیٰ ابن مریم کی بات ہے تو عیسو کی بات ہے، تو یہ وہ عیسیٰ یہ وہ عیسو نہیں ہے جو اسحاق کا بیٹا ہے، نہ یہ کوئی وہ عیسیٰ ہے جس کا پتہ ہی نہیں کسی کو، تو یہ پادری بلا وجہ ہی اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تم یسوع کے ماننے والے ہو، یسوع کے پیروکار ہو، اس کے نام سے لوگوں کو چکر دے رہے ہو، اس کے نام سے لوگوں کو ٹھگ رہے ہو، اس کے نام سے تمہاری دکانداری چمک رہی ہے، تو تم کس عیسیٰ کی منادی کرتے جا رہے ہو جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تم اس کے بارے میں بتا رہے ہو وہ وہاں پر تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ کوئی بھائی عقل کے ناخن لو، اور سادہ لوگوں کو اس طرح سے نہ ورگ لگاؤ، اس طرح سے نہ ڈسٹرب کرو، سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کیونکہ یسوع کا آسمانی نام مسیح ہے۔ یہ بائبل بتاتی ہے خدا اور اس کا مسیح، جو خدا اپنی خدائی میں ہے، جو نور میں ہے، جو آگ ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کا جو عکس ہے، اس کا جو فارم ہے، اس کی فگر جو ہے، جس فگر سے وہ نمایاں ہوا، جو سرافیم جتنے تھے ان کے سامنے، اور کروبیوں کے سامنے، اور موسیٰ کے سامنے، تو اس فگر کا، اس بلد کا، اس عکس کا، اس فارم کا نام مسیح ہے۔ اور جب وہ مسیح اس دنیا میں آیا تو اس مسیح کا نام جو ہے وہ یسوع رکھا گیا، اور جب وہ یسوع صلیب دیا گیا اور وہ یسوع مر گیا، اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر جب وہ شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور اس کے بعد جب آسمان پر چڑھ گیا، تو عید پینتی کوست کے دن وہ روح القدس کے نام پہ آ گیا۔ اس مسیح کا نام یسوع، اور اس یسوع کا نام بعد میں روح القدس ہو گیا۔ ہے وہ ایک ہی، لیکن اس کے ٹائم جیسے جیسے بدلتے گئے وہ فرق طریقے سے ظاہر ہوا۔ پہلے اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کہا پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مسیح کا مذہب صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں نے یسوع کے ماننے والوں کو نام دیے مختلف، کسی نے یسوع کو نام بدل کے، جیسے میں نے بتایا، کوئی یسوع سے عیسائی نکال لیا، کسی نے اس کو خرسطس ہی کہہ دیا، کسی نے لوسیفیرین کہا گیا۔ کئی لوگ ہیں جو ابلیس کو لوسیفر کہتے رہتے، حالانکہ بائبل میں تو کسی جگہ پہ ابلیس کو لوسیفر نہیں کہا گیا۔ اس کو تو تنزن کہا گیا کہ تو کہتا تھا میں صبح کا ستارہ ہوں، تو پھر کیوں گرا دیا گیا؟ تیرے تو کپڑے ایسے تھے، اب تو کیوں، جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی تو بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا، تو چلتے چلتے ہی سلپ ہو گیا، تو اپنے آپ کو بڑا مضبوط کہتا تھا، تو بس ایسے ہی ہوا چلی تو بیٹھ گیا زکام لگا کے، تو کہتا تھا میرا امیون سسٹم بہت اچھا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ طنز ہو رہے ہیں ابلیس کو، عزازیل کو، شیطان کو۔
اس کو تو لوسیفر نہیں کہا گیا. آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں پڑھ کے دیکھیں, وہاں پر مسیح کہتا ہے میں ہوں جو صبح کا ستارہ ہوں. بائبل کی سٹڈی کو کرتے نہیں ہیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بشپ صاحب آپ بڑا سخت بولتے ہیں. بھئی سخت بولنے کی کیا بات ہے, بونگیاں مارتے رہتے ہیں. بائبل پڑھو تو سمجھ آئے نا, تھیالوجی کو سمجھو. اسکول سے بھاگے ہوئے ہیں اور ایسی سیمنری سے کلام سیکھتے ہیں جن کو خود نہیں کچھ بھی آتا. محلوں میں سیمنریاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے لوگ بڑے متاثر ہیں جو چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں جیسے مجمع لگانے والے ہیں. جو قانون کی کتاب ہے نا, جب جج کے سامنے کوئی وکیل پیش ہوتا ہے تو وہ قانون کی دفعہ بتاتا ہے, وہ آرٹیکل بتاتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ جج صاحب یہ ہے, جج صاحب یہ ہے. چیخنے سے قانون بھاری نہیں ہو جاتا. قانون کا آرٹیکل جو ہے وہ جج جانتا ہے. بائبل کا آپ حوالہ دیں اور اس کی جو تھیالوجی ہے, جو علم الہیات ہے, اس میں جو الہی تھاٹس ہیں وہ بتاؤ. مجمع لگانے والے تو بڑے ہیں, یہ چیخیں, چیخنا, چلانا, شور کرنا وہ کرتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اور راکھ بیچ کے ٹر جاتے ہیں, لوگوں کو ورگ لگاتے ہیں, ٹھگ ٹھگا کے وہ گئے, ختم. دیکھتے رہو جی. جو خدا کا کلام ہے وہ سنجیدگی سے ہے, وہ پیورٹی ہے, وہ خالص ہے, وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے, وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. دل میں وہ راج کر جاتا ہے, وہ رگ رگ بند بند گودے کو کاٹتا ہے, گزر جاتا ہے, آگ کی طرح چلا جاتا ہے, برق کی طرح, بجلی کی طرح گزر جاتا ہے. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر لوگ مسیحی کہتے ہیں تو لوگوں نے نام دیا ہے, مسیح نے تو نہیں نام دیا. شاگردوں نے بھی نہیں یہ نام دیا کہ ہم مسیحی ہیں. نہ انہوں نے کہا کہ ہم لوسیفیرین ہیں, نہ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں, نہ انہوں نے کہا کہ ہم کرسچن ہیں. یہ تو لوگوں نے نام دیا ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ ہم ہیں جو باپ کے ماننے والے ہیں. ہم ہیں جو ہمارے لیڈر نے سکھایا, ہمارے خداوند نے سکھایا, ہمارے نجات دہندہ نے سکھایا, ہمارے نبی نے سکھایا, ہمارے رہنما نے سکھایا. ہمارا جو نجات دہندہ ہے اس نے کہا کہ وہ تمہارا باپ ہے اور تم اس کے بیٹے ہو. تو پھر ہمارا مذہب کیا ٹھہرا؟ مذہب ہے ہمارا خاندان. ہم آسمانی خاندان والے ہیں, ہم مبارک لوگ ہیں, ہم بلائے گئے ہیں. وہ لوگ جو دنیا سے الگ نکالے گئے وہ ہے کلیسیا. ہم الگ دنیا سے جو الگ کیے ہوئے لوگ ہیں, اور جو ہمارا رشتہ ہے خدا کے ساتھ وہ باپ کا اور اولاد کا ہے. ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم آپس میں بہنیں ہیں, ہم آپس میں دھوکہ نہیں کرتے, ہم فراڈ نہیں کرتے, ہم کسی کو ورگ نہیں لگاتے, ہم ایک دوسرے کے پاسدار ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جو دوست میرے ساتھ بات کر رہے تھے ان کو اس بات کی اور زیادہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم ایماندار ہیں, ہم خدا کے ماننے والے ہیں, ہم پیور لوگ ہیں. ہمیں کسی کو جو بھی کوئی جس نام سے بھی ہمیں کو پکارے اس کی بات ہے, لیکن ہم اپنے باپ کو مانتے ہیں. یسوع نے کہا, یسوع کو نہیں شرم آئی, یسوع نے کوئی اس بات پہ ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی. یسوع نے فقیوں, فریسیوں, صدوقیوں کے سامنے, یہودیوں کے سامنے, شرع کے عالموں کے سامنے کہا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے. میرے باپ
میرے باپ کا گھر. کیا ہم دعوے دار ہیں کہ میرے باپ کا گھر؟ میں اپنے باپ کی عبادت کرنے لگا ہوں, میں اپنے باپ کے حضور جھکنے لگا ہوں, میں اپنے باپ کی عبادت کر رہا ہوں, میں اپنے باپ کا لیٹر پڑھ رہا ہوں, میں اپنے باپ کا کلام پڑھ رہا ہوں, میں اپنے باپ کی تابعداری کر رہا ہوں. کسی نے کہا کہ ایک شخص کو کہ بھئی تم نے یہ کام کیا ہے, یہ کام کیا ہے, تو یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی. میں مثال کے طور پہ ایک بات میں بالکل اوپن نہیں کرتا, تو کہا کہ تم یہ اس طرح سے کر دو, اس شخص کے ساتھ یہ کر دو. اس نے کہا نہ میرا دادا ایسے تھا, نہ میرا باپ ایسا ہے, اور نہ میں ایسا کروں گا, کیونکہ ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں ہے, یہ ریت نہیں ہے, ہم ایسا نہیں کرتے, یہ ہمارے خاندان کا اصول نہیں ہے. تو جو آسمانی باپ کے ماننے والے ہیں, جو یسوع نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ, جو فقیوں, فریسیوں, صدوقیوں کو, یہودیوں کو یسوع نے کہا کہ تم اگر خدا کو اپنا باپ مانتے ہو, ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہو, تو پھر تم جھوٹے کیوں ہو, تم فراڈیے کیوں ہو, تم ظالم کیوں ہو, ہیرا پھیری کرنے والے کیوں ہو, ٹھگ بازی کرنے والے کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارا باپ ابلیس ہے جو جھوٹا ہے, اور بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. اس لیے اس بات کو آپ پرکھ لیں, اپنا تجزیہ خود کریں, اپنا احتساب خود کریں. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, تو پھر آپ بڑے شور کر کر کے تو چیخ چیخ کے مت کہیں کہ آسمانی باپ. شریر کو کلام میں لکھا ہے میرے آئین بیان کرنے سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی کہ شریر کا مطلب ہے ابلیس, ابلیس کا مطلب ہے شیطان, تو شیطان کا مطلب ہے خدا کا مخالف. اور جو مخالف ہیں خدا کے, ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ باپ کی منادی کریں. مسیح نے بار بار کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو اے ہمارے باپ. اور پھر یہ بات بار بار کہی, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور باپ ایک ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب آپ پڑھیں, 17ویں باب میں آپ ان ڈیٹیل سمجھ جائیں گے کہ مسیح نے کہا کہ تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں اور میں باپ میں ہوں, میں اور باپ ایک ہیں. تو جو کوئی مسیح میں ہے, جو کوئی باپ میں ہے, اس کے اندر لالچ, دھوکہ, فراڈ اور کل کی فکر, بے ایمانی, جھوٹ کرنا, جھوٹ بولنا, ہیرا پھیری کرنا, تو پھر خود دیکھیں کہ اس نے کس کا نام باپ رکھا ہوا ہے. اس کا یہوہ خدا باپ نہیں ہو سکتا. اس کے باپ کا نام ہے عزازیل, اس کے باپ کا نام ہے ابلیس, اس کے باپ کا نام ہے شیطان, اس کے باپ کا نام ہے شریر. تو اپنے باپ کو پہچانو. اور جس بچے کو اپنے باپ کا نہیں پتا, اس بچے کو لوگ کہتے ہیں حرام زادہ. تو حرام زادوں والی زندگی سے نکل کر اپنے باپ کی پہچان حاصل کر کے گھٹنے ٹیک لو, بچ جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہوگے. اگر نہیں پہچانا تو پھر جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, جو جگہ ابلیس کی ہے وہاں پر ہی اس کے فرزندوں کی ہوگی. جو جگہ شریر کی ہے اسی جگہ پر اس کے فرزند بھی ہوں گے. جو جگہ عزازیل کی ہے اسی جگہ پر اس کے فالوور بھی ہوں گے. اور جہاں پر مسیح خداوند نے کہا کہ جو میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں, میں جہاں جاتا ہوں تم بھی وہاں پر ہوگے. تو اس لیے وقت ہے, غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ کوئی گیم نہیں جو کھیلی جا رہی ہے, یہ ایمان کی بات ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے. خداوند آپ کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق دے. جے مسیح کی.